السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں عثمان ظفر پراچا۔ آج کل کے ملک کے ہمارے پاکستان کے حالات بہت زیادہ نازک اور بہت غیر مستحکم سے چل رہے ہیں، جس وجہ سے ہم سارے ہی تقریباً پریشان ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا ایز اے ہاؤس وائف تمہارا کیا کہنا ہے کہ ایز اے ہاؤس وائف تم انڈیویجولی کیا کر سکتی ہو پاکستان کے لیے؟ دیکھیں عثمان، نہ میں کوئی اینالسٹ ہوں، نہ میں اکانومسٹ ہوں، نہ ہی میں کوئی بیوروکریٹ ہوں۔ میں تو ایک عام ہاؤس وائف ہوں اور اسی طریقے سے سوچوں گی۔ بینگ اے مسلم، ہمیں ہمیشہ سے ایک بات بتائی گئی ہے کہ آپ صدقہ خیرات دو اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اور اس پہ میرا اپنا بہت بلیو ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان دنوں میں چاہے تھوڑا سا ہو، کچھ بھی ہو، حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ کھجور کا دانہ بھی ہو تو آپ وہ صدقہ دے کر اپنی اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے ہو۔ تو میرا خیال ہے اس پریکٹس کو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا اور بڑھانا چاہیے۔ اچھا، میں نے بلکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ پاکستان تو صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی تو یعنی پاکستانی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تبھی تو اب تک بچا ہوا ہے عثمان، ورنہ ہمارے حالات تو پچھلے 40 سال سے نازک ہی ہیں۔ شاید یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور شاید صدقہ خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، شاید اسی وجہ سے ہم آج تک بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شاید ہم پر اسی لیے مہربانی ہوتی آئی ہے۔ میں نے کچھ روز پہلے ایک واقعہ پڑھا، آئی ڈونٹ نو کتنا اوتھینٹک ہے، لیکن اس نے بات بہت اچھی کی ہوئی تھی، تو میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ ایک بار قحط آنے والا تھا اور کسی کو پیشن گوئی ہو گئی کہ ملک میں قحط آنے والا ہے۔ تو انہوں نے اپنی عوام کو بتایا کہ ملک میں قحط آنے والا ہے تو کوئی تیاری کر لو۔ عوام نے کیا کیا، سب نے اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک کھڑکی بنا لی تاکہ اگر کل کو ہمارے پڑوسی کے حالات خراب ہوں، ان کے پاس کھانے کو نہ ہو، تو ہم انہیں دیکھ سکیں، ہم ان کی مدد کر سکیں، اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے حالات جانتے رہیں گے تو ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے اور اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے۔ لیکن وقت گزر گیا، قحط نہیں آیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ قحط کیوں نہیں آیا ہمارے اوپر؟ تو ان میں سے ایک دانا شخص نے کہا کہ شاید ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے ہم پر قحط نہیں آیا کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سوچا اور ایک قوم بن کے آگے بڑھنے کا سوچا۔ تو شاید ہمیں بھی اس ٹائم پہ ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک وہ بیلون والا واقعہ بھی تو ہے نا، کہ واقعہ کے ایکسپیریمنٹس ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک کمرے میں ڈال دیا، ان سے کہا کہ اپنے نام کا بیلون اٹھانا ہے، تو انہیں بہت دیر لگی، لیکن جب انہوں نے کہا گیا کہ کسی دوسرے کا نام کا بیلون اٹھا کے اس کو دے دینا ہے، تو اس طرح ان کو بہت جلدی اپنے اپنے بیلون مل گئے، اس مسئلے سے جلدی باہر نکل ہے۔ یہ تو بالکل، یہ تو ہمارے ساتھ ہم لوگ مطلب ہم لوگ یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے کی مدد کرو گے تو آپ کی مدد انشاءاللہ ضرور ہوگی اور آپ اس چیز سے نکلو گے۔ تو ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے، مدد بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس مشکل وقت سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ پہلے کووڈ آیا، اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سارے مسائل آتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہی ہے۔ سیلاب آیا تو ہم لوگ نکلے ہیں ان مسائل سے، انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے۔ بس ہمیں جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، استغفر اللہ کثرت سے کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بالکل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔